سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، بین الاقوامی حالات کیا چل رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے۔ خان صاحب، امریکن صدر کا سعودی عرب کا دورہ شروع ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج صبح وہ پہنچے ہیں سعودی عرب، جی اور جس قسم کا استقبال عام طور پر امریکن صدر کا کیا جاتا ہے ویسا استقبال ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہم جو ان کا رائول دکھایا گیا ہے، ایک تو ان کو ریڈ کارپٹ نہیں دیا گیا۔ ریسیپشن جو ہے، آپ دیکھیں کہیں بھی ایئرپورٹ پر کسی جگہ بھی کوئی ریڈ کارپٹ نظر نہیں آیا، نہ ہی ان کی جہاز کی سیڑھیوں پر، نہ ہی وہ جس کے اوپر چل کے آتے ہیں ایئرپورٹ کی بلڈنگ تک کہیں بھی ریڈ کارپٹ وہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی کابینہ جو ہے، ایک تو یہ کہ ہمیشہ امریکن صدر کا جو بھی بادشاہ ہے وہ خود استقبال کرتا ہے، چاہے مختصر وقت کے لیے وہاں ایئرپورٹ پہ۔ ایک تو نہیں آئے اور وہ محمد بن سلمان جو ہے اسی نے استقبال کیا ہے۔ پھر جو مجھے نہیں پتا یہ آیا، امریکہ نے شرط رکھی تھی، منع کیا تھا، ممکن ہے موسم کی گرمی کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے ایئرپورٹ بھی صرف 3-4 آدمی جو ہیں وہ استقبالیہ لائن میں موجود تھے ان کی سائڈ سے، اور لیکن مین چیز جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کا نہ ہونا بتاتا ہے، کیونکہ امریکن صدر نے بھی وہاں سے چلنے سے پہلے جو بیان دیا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جو پالیسیز ہے اس کو نام بدل دیں گے، یا اس کو نئے رنگ میں ہم ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں نئے حالات کے ساتھ۔ تو وہ نئے حالات کیا ہیں اب یہ اس دورے کے دوران ہی پتہ لگے گا۔ جو کچھ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امریکہ نے کردار ادا کیا ہے، اور ایک دھمکی کا رول رکھتا ہے وہ کہ بھئی انہوں نے کہا کہ نہ ہم انڈیا سے تجارت کریں گے نہ پاکستان سے تجارت کریں گے اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے۔ اور انڈیا کی تجارت کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے انڈیا کو ایک دم جو ہے جنگ بندی کے اوپر قائل ہونا پڑا اور جنگ بندی شروع کرنی پڑی۔ تو یہ ایک دھمکی کے طور پر انہوں نے استعمال کیا اس کو ٹرمپ صاحب نے، اور کامیاب رہے، اور اپنی اس کامیابی کا انہوں نے امریکہ میں بھی دعویٰ کیا ہے سعودی عرب چلنے سے پہلے کہ ہم نے یہ ٹرک استعمال کیا تھا، اور دونوں سے کہہ دیا تھا کہ بھارت انڈیا اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرے گا اگر آپ اس وقت جنگ نہیں بند کریں گے۔ اور جنگ کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ یہ میزائل کی حد سے آگے بڑھنے لگی تھی، اس قسم کے حملے دونوں طرف سے کیے جا رہے تھے۔ بہرحال اب یہ اس قسم کی جو کیفیت کے اندر جو ٹرمپ صاحب کا دورہ جو ہے، اب یہ 1-2 دن میں ہی ظاہر ہوگا کہ یہ کیا نئی شرائط رکھتے ہیں۔ مین مسئلہ تو وہاں پر اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل کی جو فلسطین کا ہے کہ بھئی فلسطین کی مدد کی جائے۔ آیا کوئی ہمارے عرب بھائی جن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کرنی ہے وہ اس گفتگو کے دوران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران فلسطین کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ مین چیز ہے۔ اس وقت جو حجاز کی سرزمین ہے، جو کہا یہی جاتا ہے کہ بھئی پورے عالم اسلام کی ترجمانی وہ کرتی ہے، اور اس وقت پورا اسلامی عالم اسلام جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے پر کم از کم ایک ہے کہ بھئی جو ظلم وہاں ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعادہ ہونا چاہیے، اور فلسطین کی ریاست کو جو ہے وہ بننی چاہیے وہاں پر، اور غزہ کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہیے۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی تصاویر شائع کی جا رہی ہیں، بار بار ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے کہ غزہ کے بچے جو ہیں وہ ہاتھوں میں برتن، خالی برتن اٹھائے ہوئے فوڈ کے لیے کس طرح میں در بدر پھر رہے ہیں، یا جو لائنیں لگتی ہیں ان کے اندر جو ایک قسم کی عالم اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کو کور کرنے کے لیے اسرائیل اس کو سعودی عرب کو کوئی نہ کوئی رول اس وقت ادا کرنا چاہیے، اور وہ اگر چاہیں تو یہ تینوں ممالک پاکستان مسلمان بحثیوں میں ممالک میں سب سے زیادہ امیر ملک ہیں، اور جن کو دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے آج کل کے حالات کے اندر۔ تو اگر یہ چاہیں تو یہ حالات کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ اب دورہ ختم ہو لے تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ بھئی ہم نے مسلمانوں نے یا ان ممالک نے کیا حاصل کیا۔ خان صاحب، امریکن صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے میں مدد کریں گے، کیا مدد کریں گے؟ یہ دیکھیں، اس معاملے میں مودی صاحب کی کلیئر کٹ پالیسی ہے، اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ بھئی آزاد کشمیر کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے اس وقت، جو کنٹرول لائن کے اوپر
وہ ڈسکشن میں آئے گی, مسئلہ کشمیر ڈسکشن میں نہیں آئے گا. اب ٹرمپ صاحب اس میں کیا پالیسی اختیار کرتی ہیں, یہ جب ایک دفعہ سامنے بیٹھیں گے آمنے سامنے پاکستان, جب تک سیاسی قوتیں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک صورتحال کو واضح نہیں ہوگی. ابھی تو صرف جو ملٹری آپریشنز کے ہیڈ ہیں ان کی آپس میں گفتگو ٹیلی فونک ہوئی ہے 50 منٹ کی, اور اس کے اندر جنگ بندی کو توسیع دی گئی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے شہریوں وغیرہ پر. مطلب جنگ بندی کو آگے لے جایا گیا ہے کہ بھئی ہاں یہ اور فائر بندی اس وقت جو جنگ بندی کی گئی ہے اس کو مستقل اختیار کر جائے. لیکن جو مسئلے 3 ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونی ہے, جیسا کہ ہمارے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, وہ سیاسی قیادتوں کے درمیان ہونی ہے, اور ابھی تک سیاسی قیادتوں کی میٹنگ جو ہے اس کی نہ تو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے, نہ کوئی ایسا ماحول ابھی بنا ہے کہ اس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کی سیاسی قیادتیں آپس میں بیٹھنے لگی ہیں. وہاں جب بیٹھیں گے تب پاکستان لازمی مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گا. آیا بھارت ان کی یہ بات سنتا ہے یہ نہیں سنتا, یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا. حضرت خواجہ آصف کا آپ نے ذکر ابھی کیا, اس کے جو بیانات آپ نے بھی دیکھے سنے, اور کل مودی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب تک وہاں پہ یہ جو دہشت گرد ہیں ہم اسی طرح نشانہ بناتے رہیں گے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک طرف ہمارے وزراء اس طرح کے بیانات جب دیں گے اور دوسری طرف مودی صاحب بھی تیاری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی ہوگی, کون سی بیٹھک ہوگی, کیا بات چیت ہوگی؟ دیکھیں جو بھی بات چیت ہے پاکستان کشمیر کے اوپر زیادہ زور دے گا, اور بھارت جو ہے وہ دہشت گردی اوپر زیادہ زور دے گا. جو بقول کے بھارتی حکومت کے کہ پاکستان جو بھارت کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان انوالو ہے. اس کے جواب میں پاکستان یقیناً وہ چاہتی ہے جو ان کے پاس میٹیریل موجود ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان کے اندر جو بدامنی پیدا کی جا رہی ہے اس کے تمام ثبوت جو ہے سامنے رکھے گا. اب یہ تو گفت و شنید شروع ہوگی تو تبھی باتیں جو ہے سامنے آئیں گی. لیکن بھارت ان معاملات میں ہم سے تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں ہے کہ دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے, اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانا شروع کر دیتی ہے. ہمارے لیے اتنی آوازیں اکٹھی نہیں ہوتی جتنی کہ ہماری اسٹرانگ آواز تو ایک چین کی ہے نا, جو پاکستان کی مدد کرتا ہے. باقی دنیا تو اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے. تو اور اس کا کلیم یہی ہے کہ اس بھارت میں جو بھی دہشت گردی کی جاتی ہے وہ پاکستان کرواتا ہے یا پاکستان کے ادارے کرواتے ہیں. اب یہ تو جب گفتگو شروع ہوگی تب ایک دوسرے کو ثبوت مہیا کیے جائیں گے, اور بہتر یہی ہے کہ یہ گفتگو جو ہے کسی تیسرے ملک میں ہو, جیسا کہ یوکرائن کے لیے ہو رہا ہے یا جیسے اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے. اگر کشمیر کے لیے بھی یہی پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی یہ گفتگو, چاہے وہ امریکن صدر ہی کسی ملک کو منتخب کریں, کسی ایسے غیر جانبدار ملک میں ہو جائے تاکہ یہ بات چیت آگے بڑھے. اگر آپس میں یہ کہیں بیٹھے تو یہ بات چیت جلدی ختم ہو جائے گی, جو بظاہر نظر ہی آتا ہے. ہاں صاحب, یہاں پہ ایک چیز ذرا بتائیے, جس طرح کل مودی صاحب نے تقریر کی ہے بڑی غصے والی کہ پاکستان کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی, انہوں نے ہمارے ہر جگہ تباہ کر دی, اسکول کالج جو پتہ نہیں کیا کیا نام لے, فوجی جو بھی ان کے اڈے تھے. تو اتنی سخت تقریر کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرام سے یہ گفتگو کریں گے آپس میں بیٹھ؟ دیکھیں تقریر کرنا اور بات ہے, لیکن جب حکومتی مذاکرات شروع ہوتے ہیں وہ بالکل ایک اور بات ہوتی ہے. اس کے اوپر تقریروں کا اثر وہاں نہیں چلتا, وہ باہر لے کے ایجنڈا بنتا ہے, اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے بات چیت ہونی شروع ہوتی ہے. ہاں بات چیت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ ایک بہت بڑا سوال رہا ہے. ہم بیٹھتے تو ہیں اکٹھے ایک ساتھ, لیکن کسی نتیجے پر ہماری گفتگو ماضی میں بھی نہیں پہنچتی رہی, سوائے اس کے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. اس کے بعد کی جتنی بھی میٹنگ ہیں اس میں کچھ حاصل کرنے دونوں طرف بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے. اب بھی جو ہے جو چند دن کی جنگ رہی ہے 3-4 دن کی, اس کے اندر دونوں طرف نقصانات ہوئے ہیں اور کافی نقصان دونوں طرف ہوا ہے. اور حالات تو یہی مطلب ضرورت تو یہی بتاتی ہے کہ بھئی اس جنگ سے ہمیں بچنا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ملک کے جو مسائل جو ہیں, جو عوام کے مسائل ہیں جس سے عوام متاثر ہوتے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کیے جائیں. اور یہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسائل ہیں اس قسم کے, جہاں بھی اختلافات ہیں, وہاں پر اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہاں کے عوام کے درمیان, ممالک کے عوام کے درمیان تجارت کے تھرو, ثقافت کے تھرو,
جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رابطے جو ہے وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ حالات نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے درمیان دشمنی کی فضا جو ہے وہ ہر وقت قائم رہتی ہے۔ اس فضا کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، یہ فضا جو ہے امن کی فضا میں بدلنی چاہیے۔ حکومتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، حکومتوں کی جو پالیسی ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہے، لیکن عوام کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ ہاں سر، عوام جو ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ جنگ کا آغاز ہوا تو دونوں طرف کی عوام کی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس طرح عوام کے سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے ایسی ایسی باتیں سنی۔ تو ویسے تو ہم کہتے ہیں ہماری عوام جو ہے، انڈیا کی عوام یا انڈیا کی پاکستان کی عوام، ان میں بڑی محبت ہے، لیکن جیسے ہی ایسا موقع آتا ہے تو وہ محبت کدھر چلی جاتی ہے پھر سب کی؟ دیکھیں وہ چونکہ جب ایک دشمنی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جب ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے، اس کے اندر لاہر اپنی افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر لوگ اس قسم کی میدان میں نکل آتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی افواج دونوں جگہ موجود ہیں اور اس جنگ کے دوران بھی موجود رہے، جنہوں نے امن کی بات کی، جنہوں نے امن کے لیے نغمے لکھے یا نظمیں لکھی، اور سیریسلی بعض لوگوں نے یہ گفتگو بھی کی کہ بھئی ہمیں اس دشمنی کو بڑھانے کی بجائے کم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ عارضی باتیں جو ہوتی ہیں، موقع کی مناسبت کے لحاظ سے لوگ اگر سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے چاہیے، ان کا مستقل اثر نہیں لینا چاہیے، نہ مستقل اثر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پہ قائم ہو سکتا ہے ان باتوں سے۔ اچھا، میں نے کل ایک پروگرام کیا، آپ نے جو فرمایا یہی میں نے کہا کہ امن کے ساتھ جو غربت ہے اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، دونوں ممالک میں میڈیکل کا مسئلہ ہے، جو بھی یہ مسائل ہیں۔ تو آج ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ آپ نے یہ بات کی، آپ تو غدار لگ رہے ہیں پاکستان کی۔ دیکھیں ہم یہی ہے ہماری کمزوری ہے کہ ہم صرف اس غیر جانبدار ہو کے تبصرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ جو بھارت کے جوشیلا طبقے لوگ ہیں وہ صرف بھارت کی بات سننا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے جوشیلے لوگ ہیں وہ پاکستان کی بات جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، کوئی دوسری غیر جانبدار تبصرہ نہیں سننا چاہتے۔ اب جو ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پریس کے اوپر، ان میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کا نقصان ہوا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ پہلی رات کی جنگ جو ہے وہ پاکستان نے جیت لی ہے، فضائی جنگ جو تھی، لیکن اس کے بعد جو میزائلوں کی جنگ ہوئی ہے ان دونوں کی تصویریں، دونوں کے ہوائی اڈوں کی تصویریں آپ اس وقت اوپن ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائی جا رہی ہیں، جس میں دونوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور ہمارے بھی 11 جوان شہید ہوئے ہیں، 78 زخمی ہوئے ہیں، 40 شہری شہید ہوئے ہیں، 121 افراد ہمارے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب جب آپ اس قسم کی جو جنگ، جب صلح اور امن کی بات ایک دفعہ شروع ہو گئی ہے تو پھر اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے میرے نزدیک کہ بھی ہر سال 10 مئی کو جو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے جو امن کا پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ان باتوں کو چند دن ٹھہر کے بھی جو ہے وہ منایا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، جو جنگ کا ماحول تھا، جو اس میں ایک جذباتیت انوالو ہوئی تھی، اب انٹرنیشنل پریس کے اوپر ایسی ویڈیوز بکثرت موجود ہیں، مضامین شائع ہو رہے ہیں۔ بعض مضامین یو کے ٹائپ یہاں سے نکلا ہے، ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یہ جنگ چین نے جیتی ہے۔ تو بھئی چین کے ایک تو چین نے سب سے پہلے انفارمیشن پاکستان کو دی، بھارت کی تیاری کی، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چین کی ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو جو پہلے 2 دن برتری حاصل رہی ہے وہ اس کی وجہ چین کی ٹیکنالوجی ہے، جو کہ ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی۔ چین نے ٹیکنالوجی بنا لی تھی لیکن دشمن کے خلاف کسی جنگ میں یہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ٹیسٹ ہونے کے بعد دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں کہ بھئی چین کی ٹیکنالوجی جو ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، 5th جنریشن کہتے ہیں، اس سے بھی آگے نکلنے والی ہے۔ اور تائیوان کے اندر جو چین آنکھیں دکھاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر چین ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے جس میں اس کے شکست دینا جو ہے آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے، دوسری طاقتوں کے لیے۔ اور اس لیے امریکنز کے اندر بھی ایسے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہے کہ بھئی چین ٹیکنالوجی اس حد تک نکل چکی ہے، اور ہم جس برتے کے اوپر تائیوان کی بات کرتے تھے اس میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے، یا ہم اس حد تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہیں، یا ہماری تیاری اس حد تک نہیں ہے۔ ہاں صاحب، یوکرائن کے بارے میں آپ کو بھی شاید اس چیز کی اطلاع ملی ہو کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے اگلے چند دن بعد،
کوئی رزلٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یوکرائن کے لیے جو 5 یورپ کے بڑے ممالک ہیں ان کی جو مشترکہ ملاقات ہوئی ہے، یوکرائن گئے ہیں یہ، اور وہاں پر انہوں نے جنگ بندی جو ہے 1 ماہ تک کرنے کی بات کی ہے، اور اس 1 ماہ کے دوران یقیناً ڈپلومیٹس کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کا جو جنگ کو بند کرنے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشش یقیناً کی جائے گی۔ اس لیے اگر مستقبل قریب میں یوکرائن کے صدر کی اور رشین صدر کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب حالات کافی بدل چکے ہیں، اب یورپ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچ رہا ہے، پہلے وہ امریکہ کی سوچ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے، یورپین یونین کو بھی، کبھی ہم نے یہ جنگ جو ہے اگر امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا اور ہم نے ہی اگر یوکرائن کو لے کے چلنا، یہ ساری مدد کرنی ہے تو یہ یقیناً ایک مشکل امر ہوگا پورے یورپ کے لیے، کیونکہ باہر سے اپنی اقتصادیات کے اوپر بھی جو اثر پڑتا ہے۔ ایک حد تک انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے، ایک حد تک کسی کو اسلحہ اور رقم جو ہے مہیا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس 1 ماہ کی جو جنگ بندی ہے اس کے دوران یقیناً یوکرائن کا کوئی نہ کوئی مستقل حل جو ہے وہ نکالنے میں بڑی طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی، یہ میرا خیال ہے۔ اچھا، آخر پہ ایک سوال رہ گیا تھا انڈیا پاکستان کے حوالے سے، مودی کے خلاف بڑا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی مودی کے لیے مشکل ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایئر چیف جو ہے اس کی بھی کچھ 4 لوگوں نے پٹائی کر دی ہے آفس میں، پتہ نہیں یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، میڈیا پہ بھی۔ مودی کی سیاست کہاں پہنچ گئی اس وقت؟ دیکھیں جو جنگ کی جو صورتحال رہی ہے اور جس طرح پاکستان نے مقابلہ کیا ہے، اور بعض فضائی طور پر پاکستان کو جو برتری حاصل رہی ہے اس میں یقیناً مودی صاحب کی سیاست کو دھچکا لگے گا، اور جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں بھارت کی وہ اس کو مودی کے خلاف استعمال کریں گی۔ اب جو نیا الیکشن آنا ہے، شاید بہار میں کسی جگہ میں الیکشن آنے والا ہے اکتوبر میں، تو اس سے صورتحال پتہ لگ جائے گی کہ اس جنگ کا کتنا نقصان مودی صاحب کو پہنچا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی امریکن صدر کے ابھی جس طرح سے اپنا خان صاحب نے بتایا کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ بڑا ضروری، ہمارے تو پتا وہ قبرستان بھی جائیں تو وہاں بھی ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ ایک ہمارے وزیر اعظم بنے تھے کچھ دیر کے لیے، 2-3 ماہ کے آتے ہی رہتے ہیں ہمارے تو وزیر اعظم، اور پچھلے دنوں 1-2 اور بھی صاحب ایسے تھے۔ اب دیکھتے ہیں امریکن صدر کی اس سے کوئی بےعزتی وغیرہ تو نہیں ہوئی کہ اسے کوئی اچھے طریقے سے پروٹوکول نہیں دی گئی۔ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ختم کر دیے ہیں یا کوئی گڑبڑ ہوگی، وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترکی نے پاکستان کی مدد کی اور اس وجہ سے وہاں سے جو کچھ بھی خرید و فروخت ہو رہی تھی اس پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ آخر پہ صرف میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے اور کوشش ہوتی ہے، جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں یہ یوکرائن جنگ کیا حالات وہاں پہ ہوئے، اس میں جیت ہار کی بات نہیں ہوتی، اور تو جو یہ دلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ امن کے ساتھ رہیں تو وہی سب سے بہترین میرا حال ترقی ہے۔ یہ یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سب کوئی بارڈر نہیں آتے جاتے ہیں، بزنس چیزیں سب چل رہا ہے۔ یہ انگلینڈ علیحدہ ہوا، یہاں پہ مہنگائی دیکھ لیں کتنی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کوئی ایسے قدم اٹھائیں جس سے عوام سہولت میں آئے، عوام کے مسائل حل ہوں۔ اگر لوگ غلط سوچتے ہیں تو افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔